بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دی ہاؤس آف نالج. آئی ایل ایم گروپ آف کالجز گجرات کیمپس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ عبدالقادر اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. حسب معمول سب سے پہلے اپنے گزشتہ لیکچر کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے کہ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر کے اندر کیا کچھ پڑھا تھا. گزشتہ لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ و تشریح، لفظی ترجمہ اور اس کے اہم نکات ڈسکس کیے تھے. اہم نکات جو ہم نے ڈسکس کیے وہ کچھ یوں تھے. سورہ بقرہ کا ترجمہ و تشریح آیت نمبر 8، 9، 10 دیکھا ہم نے. مخلص ایمان والے کون ہیں؟ ظاہر اور باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے. روحانی زندگی کے خطرناک امراض. منافقین کے مرض میں اضافے کی وجہ کیا تھی؟ جھوٹ بولنے پر وعید اور نہ بولنے پر ثواب کے حوالے سے ہم نے احادیث مبارکہ کو ڈسکس کیا تھا. عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کا ترجمہ اور تشریح. آج کے لیکچر کے اندر جو اہم نکات ہم ڈسکس کریں گے وہ کچھ یوں ہوں گے. پہلے ہم ترجمہ دیکھیں گے آیت نمبر 11، 12 اور 13 کا. پھر تشریح کے اندر منافقین کا رویہ، فسادی کون ہیں، نجات والے لوگ کون ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ الہی میں مقبولیت. سب سے پہلے ہم آج کی آیات کا ترجمہ اور تشریح دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. لفظی ترجمہ: واو اور اذا جب کیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، لا نہیں، تفسدو تم فساد کرو، فی میں الارض زمین، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک یا صرف، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. الا خبردار، سن لو، انہم بے شک وہ، ہم وہ، المفسدون فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا اور مگر اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ سن لو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. لفظی ترجمہ: واو اور اذا جب کیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف. الا خبردار یا سن لو، انہم بے شک وہ، ہم وہ، السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن لا اور لیکن، لا یعلمون جانتے نہیں.
تشریح لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس آیت مبارکہ کی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اسی طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکے۔ منافقوں کا طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑھ کر فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ایک فساد ہوتا ہے عام فساد، اب کچھ فسادی ایسے ہوتے ہیں جو فساد پھیلا کے کہیں کہ ہم فسادی نہیں ہیں بلکہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑے فسادی ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہاں الناسو سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ نجات والے کون لوگ ہیں؟ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ طعن و تشنیع کا مطلب یہ تو تانے دینا ان کا، بڑے نیک آگے، بڑے نمازی آگے، بڑے حاجی آگے، پنجابی کے اندر جس طرح بولتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ و ائمہ اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر۔ نیز علماء و صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہو، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات والے کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام کی بارگاہ الہی میں مقبولیت۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کو گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مد، ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ بخاری شریف۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔
عزیز طلبہ، سب سے پہلے آج کا لیکچر کو ریویو کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کچھ پڑھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11، 12 اور 13، جس کے ہم نکاتے ترجمہ اور تشریح دیکھی ہم نے 11، 12 اور 13 آیت کی۔ منافقین کا رویہ کیسا ہوتا ہے، فسادی کون ہے، نجات والے لوگ کون ہیں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں الہی میں مقبولیت۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے، اب اگر سوالات کریں گے تو آدھا علم آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے توجہ کے ساتھ میرے لیکچر سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظوں کو مضبوط کرے، ذہانت کے اندر اضافہ فرمائے، علم کے اندر اضافہ فرمائے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔